السلام علیکم۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وکیل ایمان بازاری صاحبہ۔ آج کل آپ خبروں کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ کل آپ نے ایک سخت تقریر بھی کی کہ محب وطن لوگ آپ کے پیچھے پڑ گئے ہیں، آپ کا لائسنس کینسل کروانا چاہتے ہیں۔ وجوہات کیا ہیں؟ کیوں ان کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں محب وطن لوگوں کی آپ نے؟ دیکھیں، آئی تھنک کہ یہ ٹیکٹکس پہلی دفعہ کسی کے خلاف نہیں استعمال ہو رہی. پہلے بھی ہم نے یہ ٹیکٹکس دیکھی ہوئی ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہوا ہے، جہاں یا تو آپ کا لائسنس معطل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا آپ کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا آپ پر توہین عدالت کا الزام یا دھمکانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ کانسیکوینسز ہوں گے. آج کل میں دیکھی ہوں کہ کچھ جو ٹاؤٹ صحافی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. تو انہیں بھی سمجھ آنی چاہیے کہ جن لوگوں سے وہ انسٹرکشن لیتے ہیں، ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، نہیں تو ہم یہ کام نہ کر رہے ہوتے. تو جو بھی نتائج بھگتنے ہوں گے آگے، جو وہ نتائج ہمیں بھگتنے پڑیں گے، جو کرنے والے ہیں انہیں اور بھی زیادہ سخت نتائج بھگتنے پڑیں گے. کیوں ہے وہ بھی بہت برا ہوتا ہے، جو اس ملک کے ساتھ ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے. تو ہم تو انٹیگریٹی آف فیڈریشن کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اگر کسی کو تھوڑی سی بھی سینس ہے وہ یہ بات سمجھ کے اس ملک کے مستقبل کا سوچ لے. نہیں، آپ کہہ رہی ہیں وہ انسٹرکشن لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایمان صاحبہ تو ایک لابیز کے لیے کام کرتی ہیں۔ وہ کون سی لابیز کا تو بتا دیں آپ۔ کون سی لابی؟ ان کو پتہ، ان کو کوئی جواب دے دیں کیا لابیز کے آپ دیکھیے، کے میں لیے کس کام طرح کر۔ جواب دوں جب یہ ایلیگیشن مجھے خود سمجھ نہیں آئی. کوئی چیز آگے آئے، کچھ بتائے تو ہم کوئی جواب دیں گے. ایسے ہوا میں بات کا ہم کیا جواب دیں؟ اچھا، آپ نے کل بات کی کہ ہمیں سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا، ہمیں عدالتوں کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ آپ جی خود عدالت میں پیش جی ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی دیکھیں، اس میں دو تین باتیں ہیں. سب سے پہلے کہ جو پراپرٹی ڈیلر ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ زحمت تک نہیں کی کہ آج یہ اسٹرائک کال کر لیتے. جی ہائی کورٹ کا وقوع ہے جو جسٹس جی جہانگیری کے ساتھ ہوا، اور ڈسٹرکٹ بار میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ادھر ہڑتال ہوگی، لیکن ادھر آئی تھنک اینٹوں اور بجری کے لیے اپنے آپ کو بیچا جا رہا ہے، اور اس لیے ادھر کوئی اسٹرائک کال نہیں تھی. تو آن دیٹ بیسس بھی کوئی ہم نے اسٹرائک کال کو آبزرو، مطلب ہے اگر کرتے تو وہ تو ہم نوٹیفیکیشن ہوتی تو جی ہم جی کرتے، لیکن نہیں ایسا تھا. دوسری بات کہ میں ایز این انڈیویجول بوائکاٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے کل بھی جو بات کی، میں ایک کلیکٹیو کے طور پر یہ بات کری تھی، اور میں آج پھر سے کروں گی کہ ہماری وکلا تنظیموں کو یہ پوزیشن لینی ہوگی کہ جو عسکری عدالتیں ہیں ان میں نہیں پیش ہونا. اور جب ایک کلیکٹیو کال بار کی طرف سے آئے گی یا سگنیفیکنٹ نمبر آف لائرس کی طرف سے آئے گی تو پھر اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا. میں اپنے جو آج فار ایگزامپل ایک ہیبیس کارپس کی پٹیشن میں آئی جی ہوئی تھی. ایک اسٹوڈنٹ ہے جنہیں اغوا کیا گیا ہے ستمبر 2024 سے، اچھا اور یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے ان عدالتوں سے ہمیں تو انصاف کی امید اب نہیں ہے، لیکن ہمیں پھر بھی اپنے جو کلائنٹس کی بریف ہم لے کر آتے ہیں ایز اے پروفیشنل لائر، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. ہاں، جس دن بار کال دے گی یا جس دن یہ ایک کلیکٹیو فیصلہ لیا جائے گا تو ہم اس کلیکٹیو فیصلے کو آبزرو کریں گے. یہ جو فیصلہ جسٹس جہانگیری صاحب کے خلاف آیا ہے کہ ایک جج دوسرے جج کو کام کرنے سے روک سکتا ہے، اور جیسا کہ پہلے ہیئرنگ میں یہ چیزیں نہیں ہوئی تھی، لیکن بعد میں یہ فیصلہ آ گیا، اور یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ججز کو تو لکھے ہوئے فیصلے ملتے ہیں. تو جب آپ کی ہیئرنگ کے دوران یہ چیزیں نہیں ہوئی لیکن بعد میں یہ فیصلہ آ گیا، تو واقعی ایسے ہی تھا کوئی؟ دیکھیں، یہ بہت عسکری عدالتوں میں ہوتا ہے. میں تو آئی تھنک کافی مہینے سال ہو گئے ہیں کہ میں اس چیز پر بات کر رہی ہوں. اچھی بات ہے کہ بار کو بھی کل جو پرسوں جو یہ ہوا سب کچھ، جی انہیں بھی اس بات کا احساس ہوا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. جو جج بنائے گئے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے جج ہونے کے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اگر کوئی کھلی عدالت میں چیف جسٹس ہو کر جھوٹ بول سکتا ہے کہ ابھی ہم کوئی آرڈر نہیں پاس کرے، اور پھر چیمبر میں جا کر آرڈر پاس کرتا ہے، تو از دیٹ پرسن ایلیجیبل ٹو بی اے جج؟ یہ فیصلہ کل ڈسٹرکٹ بار کی جو جنرل باڈی ہوئی ہے اس لیے انہوں نے کیا ہے کہ ریفرنس فائل کیا جائے گا، کمپلینٹ فائل کی جائے گی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کے خلاف. اور دیکھیے، بات اس سے بہت آگے چلی گئی ہے. بات یہ ہے کہ کیا اس ٹائم پر پاکستان میں وکلا اور سائلین کو یہ یقین ہے کہ یہ ایک عدالتی نظام ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ کسی کو بھی یہ یقین ہے یا کسی کو ان عدالتوں سے امید ہے. اچھا، یہ ایک امید کی کرن تو یہ جاگی ہے کہ جج وغیرہ بھی ابھی اب اس میں نہیں بیٹھ رہے اور وکلا بھی بات نہیں کر رہے ہیں، تو یہ کوئی آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ایک آگے جا کے آپ لوگ یہ جنگ جیت لیں گے، یہ جس کے لیے آپ حق کے لیے لڑ رہے ہیں، تو آگے کوئی حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ مجھے سب سے زیادہ جو امید ہے وہ ہمارے ینگ وکلا سے ہے. جو باضمیر ہمارے نوجوان وکلا ہے، غیور وکلا ہیں، جنہوں نے کل بھی
जिस किस्म का स्टांस लिया था जनरल बॉडी इजलास में, और मुझे पूरा यकीन है कि ये यंग वकला कि जब प्रॉपर लीडरशिप आएगी बार काउंसिल्स में, बार एसोसिएशंस में, तो इंशाल्लाह ये फिजा बदलेगी। अच्छा, अपनी उसका बताइएगा, जो आपने हरासमेंट की एक पिटीशन दायर की थी, लेकिन उसकी जो थे हेड थी समन रिफत साहबा, उसको चेंज कर दिया कि अचानक से, पहले तो हम देखते थे बेंच तब्दील होते थे, आपकी दरख्वास्त दूसरे उसके बेंच के साथ ट्रांसफ़र कर दीजिए, अब उस जो हरासमेंट की वो थी उसको भी उन्होंने वो चेंज कर दिया, तो उस दरख्वास्त का फिर क्या बनेगा, क्या स्टेटस होगा फिर? देखें, वो आई बिलीव कि कर्नल साहब को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया गया है, तो उस दरख्वास्त में मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। और आई थिंक ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक फ़ीमेल जज, जो वाहिद फ़ीमेल जज है जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जो इंतहाई कॉम्पिटेंट जज हैं, जो एक बहुत वेल रिस्पेक्टेड जज हैं, उन जज साहिबा को खुद डोगर साहब ने नोटिफाई किया था 17/7/2025 को। और फिर तो घबराहट किस बात की है कि उन्होंने अभी तो सिर्फ नोटिफिकेशन जारी की थी कमेटी की, मतलब है कि आपने कुछ गलत किया है, मतलब है कि फुटेज भी आप इसलिए नहीं देना चाह रहे क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या किया है। तो ये जो जजेस वगैरह आए हुए हैं जिनको आप डिक्टेटर कह रहे हैं, इनकी छुट्टी हो सकती है? देखिए, मैं डिक्टेटर कहूँ ना कहूँ, जो इनका अपना कॉन्डक्ट है वो दिखाता है कि क्या है और क्या नहीं है, और पूरी आवाम को नज़र आ रहा है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, और हम इसी उम्मीद पर कायम हैं और अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, जब तक इन अदालतों को बहाल नहीं किया जाएगा, आइन को बहाल नहीं किया जाएगा, हमारे काली कोर्ट की इज्जत को रिस्टोर नहीं किया जाएगा, हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जहांगीर, आमिर इधर आना। सरदार साहब आप आए। मैंने पता जिंदा है, झंडे भी खाके जिंदा है, गोली भी खाके जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है वकला जिंदा है, जिंदा है वकला जिंदा है मज़ामत जिंदा है मज़ामत जिंदा है, जहांगीरी की शक्ल में जिंदा है, जहांगीरी की शक्ल में जिंदा है। बहाल करो जहांगीरी को, बहाल करो जहांगीरी को, बहाल करो। ये तो पीटीआई का बेशुमार आपका काम करते हैं, हमें वेलकम करते हैं। बेशुमार जंग रहेगी, जंग रहेगी, आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, जहांगीरी की बहाली तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। जिंदा है वकला, जिंदा है वकला, जिंदा है वकला, जिंदा है मज़ामत, जिंदा है मज़ामत, जिंदा है। लोग आते हैं लेकिन हमारी फौरन में हम जहांगीरी साहब के लिए खड़े हैं, हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है जहांगीरी साहब की बात।